دیکھ کے نیزے پہ سر یہ کیا زینب نے کلام، دیکھ کے نیزے پہ سر یہ کیا زینب نے کلام، او سلام آپ پہ اے وارث دین و اسلام، او سلام آپ پہ اے وارث دین اسلام، میرے بے کس میرے مظلوم میرے تشنکام، میرے بے کس میرے مظلوم میرے تشنکام، زیر خنجر بھی جو امت کو دعا دے وہ امام، زیر خنجر بھی جو امت کو دعا دے وہ امام، آئے مکتب سے گزر کر جو ہوا آتی ہے، آئے مکتب سے گزر کر جو ہوا آتی ہے، گریے فاطمہ زہرا کی صدا آتی ہے، گریے فاطمہ زہرا کی صدا آتی ہے۔ بازو نائے سوال کل انبیاء کے دہن میں دہن حسین کا ہے، کل انبیاء کے دہن میں دہن حسین کا ہے، جب کسی کو ہو لیکن سخن حسین کا ہے، زبان کسی کو ہو لیکن سخن حسین کا ہے، زمانے والے جسے آفتاب کہتے ہیں، زمانے والے جسے آفتاب کہتے ہیں، وہ ایک اترا ہوا پیرہن حسین کا ہے، وہ ایک اترا ہوا پیرہن حسین کا ہے، جہاں بھی پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہو، جہاں بھی پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہو، سمجھ لو بس وہ محلہ حسن حسین کا ہے، سمجھ لو بس وہ محلہ حسن حسین کا ہے۔ بازو نعرہ سلوات۔ اقبال نعرہ سلوات۔ پرندوں کو جب دیکھتی تھی سکینہ، بہت یاد آتا تھا اس کو مدینہ، مقدر میں تھا جس کے اشکوں کا پینا، بہت یاد آتا تھا اس کو مدینہ، تماچوں پر اس نے تماچے ہیں کھائے، چچا اس کے دریا سے واپس نہ آئے، تماچوں پر اس نے تماچے ہیں کھائے، چچا اس کے دریا سے واپس نہ آئے، نہ سوئی چھٹا جب سے بابا کا سینہ، بہت یاد آتا ہے اس کو مدینہ، پرندوں کو جب دیکھتی تھی سکینہ، بہت یاد آتا ہے اس کو مدینہ، ستم پا ستم ڈھا رہے ہیں ستم گر، لمحے پھٹ گئی ہے ٹھکانوں کے گوہر، سکون ایک پل بھی کہیں پا سکینہ، بہت یاد آتا ہے اس کو مدینہ، ترس اس یتیمہ پہ کس نے ہے کھایا، سبھی نے ہے اس نازنی کو ستایا، تڑپ کر بہت روئی ہے کی حزینہ، بہت یاد آتا تھا اس کو مدینہ، ستم گئے بچی کو اتنا ستم گئے بچی کو اتنا ستایا، مدد اس کی کوئی بھی کرنے نہ آیا، مدد اس کی کوئی بھی کرنے نہ آیا، زخمی لمحے اور زخمی حسینہ، زخمی لمحے اور زخمی حسینہ، کوئی بھی نہ باقی تھا کس کو بھلاتی، کوئی بھی نہ باقی تھا کس کو بلاتی، لگی آگ دامن میں کیسے بجھاتی، زمین پر تڑپتی تھی کچھ کر سکینہ، بہت یاد آتا تھا اس کو مدینہ، کبھی پوچھتی تھی
کہتا تھا جاتے ہیں سب گئے سکینہ، قلم رک گیا ایک ندانش کا لکھ کر قضائے بچی کو زندہ کے اندر، وطن کو نہ جا پائی ہے سکینہ، بہت یاد آتا تھا اس کو مدینہ، پرندوں کو جب دیکھتی تھی سکینہ، بہت یاد آتا تھا اس کو۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، وسیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا ومولانا مولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین منی وانا من الحسین، صلوات محمد و معزز سامعین کرام، برادران ملت، ماتم داران امام حسین علیہ السلام، عزیزو، بڑی مشہور معروف پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، حسین منی وانا من الحسین، بے شک میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزو، حسین ابن علی کی عظمت اور منزلت کو کون پہچان سکتا ہے، کون جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ حسین کی فضیلت کتنی ہے، حسین کی منزلت کتنی ہے، اس لیے کہ جس کے بارے میں پیغمبر کا ارشاد گرامی ہو، اس کے بارے میں کون سمجھ سکتا ہے؟ حسین اس ذات کو کہتے ہیں جسے ماننے والوں میں صرف مسلمان نہیں پائے جاتے، بلکہ سکھ بھی حسین کا ماتم کر رہا، عیسائی بھی حسین کا ماتم کر رہا، یہودی بھی یا حسین کی آواز بلند کر رہا، ہندو بھی حسین حسین کی آواز بلند کر رہا ہے۔ کیوں کا اس لیے کہ حسین کی قربانی کسی ایک فرقے کے لیے نہیں تھی، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں تھی، بلکہ حسین کی قربانی پوری انسانیت کے لیے تھی۔ جس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ عزیزو، پوری دنیا میں اگر آج دیکھا جائے تو دنیا کا کوئی خطہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں خالی جہاں پر حسین ابن علی کا ماتم نہ ہو رہا ہو، حسین کے چاہنے والے فرش عزا نہ بچھائے ہوئے ہوں، کربلا والوں کو یاد نہ کر رہے ہوں۔ ہر جگہ ہر مقام پر کربلا والوں کا ماتم ہے، صرف کربلا والوں کا تذکرہ ہے۔ اس خطے میں پوری دنیا کے جتنے بھی خطے پائے جاتے ہیں، ان تمام خطوں میں صرف اور صرف یا حسین کی آواز سب سے زیادہ اس وقت بلند کی جا رہی ہے۔ ہر لمحہ ہر وقت لوگ حسین ابن علی کو یاد کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، حسین ایک باکمال شخصیت کا نام تھا، اور باکمال شخصیت کے پاس سبھی جاتے ہیں،
اگر حسین کسی معمولی ذات کا نام ہوتا، لوگ میرے حسین سے آتے ہو خالی چلے جاتے، پلٹ کر کبھی نہ آتے۔ پلٹ کر آنا بتا رہا ہے کہ حسین کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ جب سے اس کائنات میں آیا ہے لوگوں کو بانٹ ہی رہا ہے، کبھی کوئی ان کے دروازے سے خالی نہیں پلٹا ہے۔ عزیزو، جہاں پر دیکھنا اس بات کا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کے لیے سکھ بھی ماتم کرے، عیسائی بھی ماتم کرے، یہودی بھی ماتم کرے، سب حسین حسین کی آواز بلند کرے۔ کیوں؟ حسین کمال کا نام ہے، حسین ایک بلندی کا نام ہے۔ دنیا کا ہر انسان کمال کی طرف بھاگتا ہے، بلندی کی طرف بھاگتا ہے، کوئی زوال کی طرف نہیں بھاگتا ہے، اس لیے کہ حسین کمال کا ہی نام ہے۔ اب اگر کوئی انسان ہو جو علم کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ جاہلیت کے پیچھے بھاگے تو وہ انسان نہیں مانا جاتا۔ کوئی انسان ایسا ہو جو بزدلوں کے ساتھ رہنا پسند کرے، بہادروں کے ساتھ رہنا پسند نہ کرے، شجاعتوں کے ساتھ رہنا پسند نہ کرے، وہ انسان نہیں مانا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ حسین کمال کا نام ہے، اور جب کمال کا نام ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ حسین کے در سے جڑ رہے ہیں، حسین کے در سے جڑ رہے ہیں۔ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے انسان جب جڑتا ہے تو کس منزل پر پہنچتا ہے۔ تاریخ کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی بلندی پر گئے اور معراج سے جب واپس آئے ہیں تو کیا عالم تھا کہ پیغمبر جب پلٹ کر آئے تو پیغمبر نے واقعے کو بیان کیا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ معراج کی بلندیوں پر گئے تھے، آپ کو کیا کیا منظر نظر آئے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ میں نے عجب منظر دیکھا کہ معبود نے آواز دی قلم کو، الہی نے آواز دی قلم کو، ایک قلم لکھ دے حسین غریب الوطن مارا جائے گا، حسین بے وطن میں شہید کیا جائے گا، لکھ دے لوح محفوظ پر کہ حسین کو بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ اب جیسے ہی معبود نے قلم سے کہا قلم لکھ دے حسین غریب مارا جائے گا، حسین بھوکا پیاسا مارا جائے گا، فوراً قلم نے کہا معبود تو یہ بتا دے کہ حسین کو کون مارے گا اور کون پیاسا بھوکا مارے گا؟ معبود نے کہا ہے قلم لکھ دے کہ یزید جیسا بادشاہ ہوگا اور وہ کربلا کے میدان میں حسین کو گھیر کر بھوکا اور پیاسا مارے گا۔ اور اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ قلم نے یزید لکھنے کے بعد اس کے آگے لعنت جیسا لفظ لکھ دیا۔ جب معبود نے اس منظر کو دیکھا کہ قلم سے صرف میں نے اتنا کہا تھا کہ تو لکھ دے لوح پر کہ حسین غریب مارے جائیں گے، حسین بھوکے پیاسے مارے جائیں گے، تو نے اتنا لکھنا سے پہلے ہی لکھ دیا کہ یزید مارے گا تو یزید لعنت اللہ ہوگا، یزید لعنت اللہ ہوگا۔ اس کا لکھنے کے بعد اب میں تیری تعریف کا مصداق بن چکا ہوں، اب میں تیری تعریف کروں گا۔ عزیزو، کیا قلم اس سے پہلے کسی چیز کو لکھنا نہیں جانتا تھا؟ یا قلم نے کوئی چیز لکھا نہیں تھا معبود کی جو اس سے پہلے معبود نے قلم کی تعریف کیوں نہ کی؟ لیکن جب یزید کے آگے لعنت جیسا لفظ لکھا، اللہ نے کہا قلم آج کے بعد میں تیری تعریف کروں گا، تو تعریف کرنے کے قابل ہو چکا ہے، مصداق ہے تو تعریف کی جائے تیری۔ اللہ نے کہا قلم میں تیری تعریف کرتا ہوں، لیکن میں قلم سے پوچھوں کیا اس سے پہلے کچھ نہیں لکھا؟ یا رسول اللہ کی خدمت میں عرض کروں اے پیغمبر آپ بتائیے کہ قلم نے اس سے پہلے کچھ نہیں لکھا؟ تو پیغمبر نے کہا کہ جو قرآن میں سینے پر نازل ہوئی یہ لوح محفوظ سے پہلے لکھی گئی۔ قلم نے کبھی روزہ لکھا، قلم نے کبھی نماز لکھی، قلم نے کبھی حج کے ارکانات لکھے، قلم نے کبھی زکات اور خمس کے بارے میں لکھا، لیکن کبھی بھی اللہ نے نہیں کہا حج لکھ دیا اب میں تیری تعریف کروں گا، تم نے نماز لکھ دی اب میں تیری تعریف کروں گا، تم نے روزہ لکھ دیا اب میں تیری تعریف کروں گا، تم نے حج اور زکات اور خمس کے ارکانات بتا دیے میں تیری تعریف کروں گا، کبھی نہیں کہا۔ لیکن قلم نے جیسے یزید کے آگے لعنت جیسے لفظ کو لکھا، اللہ نے کہا اے یزید اے قلم آج کے بعد میں تیری تعریف کروں گا۔ معبود ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ یاد رکھ جو بھی حسین سے جڑتا جائے گا اس کی تعریف معبود کرے گا، جو یزید پہ لعنت بھیجتا جائے گا اس پہ اللہ کی لعنت پڑتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
दुश्मनों पर लानत भेज रहा है, हुसैन के कातिलों पर लानत भेज रहा है। कौन? खुदा भेज रहा है। अब इंसान को भी चाहिए कि वो हुसैन के कातिलों पर लानत भेजे, हुसैन के दुश्मनों पर लानत भेजे। अच्छा, ये कमाल की बात है, हुसैन एक कमाल का नाम है और इंसानी फितरत ये है कि कमाल के पीछे दौड़ता है। हर इंसान की फितरत है कि कमाल के पीछे दौड़ता है, मंजिल कमाल के पास है और हुसैन उसी कमाल का नाम है। अगर कोई बच्चा इस दुनिया में विलादत पाए और वो हंसता हुआ पैदा हो तो सारी दुनिया कहेगा ये अपनी फितरत से दूर है, ये अपनी फितरत से दूर है। इसलिए बच्चे का पैदा होना और फिर हंस लेना ये फितरत से दूरी है। बच्चे के विलादत और फिर उसे रोना ये इंसान की फितरत में है और हुसैन उसी फितरत का नाम है। जिस फितरत के पीछे पीछे चलना है उसी कमाल का नाम है, जिसके पीछे पीछे चलना है। इंसान कमाल के पीछे है। हुसैन क्या कह रहे हैं कि अगर कोई कमाल के पीछे आना चाहता है तो हुसैन के पीछे पीछे आए। अगर बच्चा रोता हुआ ना पैदा हो, हंसता हुआ पैदा हो तो सारी दुनिया कहेगा ये देखने में तो इंसानों जैसा है लेकिन इसकी फितरत इंसानियत जैसी नहीं है। हुसैन कह रहे हैं कि इंसान के अंदर ये फितरत पाई जाती है जो कमाल के पीछे है, उसके अंदर फितरत ये पाई जाती है। बच्चा रोता हुआ पैदा हो, अगर हंसता हुआ पैदा हो तो इंसान नहीं माना जाता है, न जाने कौन सी कमी इसके अंदर रह गई है। अब आप समझे कि एक बच्चे की विलादत ये बयान कर रही है, ये बयान कर रही है कि अगर बच्चा पैदा हो तो रोता हुआ पैदा हो, हंसता हुआ नहीं। अगर हंसता हुआ पैदा हुआ तो इसका मतलब अपनी फितरत से दूर है, अपनी फितरत से दूर है। और हुसैन उसी को कहते हैं जो कमाल है। हुसैन ने कहा जो फितरत इंसानी पे होगा वो कमाल के पीछे होगा। ये है हुसैन, ये है हुसैन की अजमत और फजीलत। कौन समझेगा हुसैन को? और फिर हुसैन अपने नाना के बाद जब उसका नाना इस दुनिया से गुजर गया तब हुसैन इब्न अली ने कहा, नाना जिस दीन को फैलाया था, लोगों के दरमियान जा जा के लोगों को खबर दी थी, आज वो दीन खतरे में आ गया है और मैं मदीने से निकल रहा हूं। इमाम हुसैन मदीने से निकलते वक्त ये ऐलान कर रहे थे कि मैं मदीने से इसलिए नहीं निकल रहा हूं कि कोई जंग के लिए निकल रहा हूं या मुझे जंग करनी है, बल्कि मैं इसलिए निकल रहा हूं क्योंकि उम्मत में फिसाद है, रसूल की उम्मत में फिसाद है और उसी फिसाद को खत्म करने के लिए हुसैन करबला की जानिब चले हैं। आप सोचिए, इमाम हुसैन ने कहा, ये नहीं कहा कि मैं करबला इसलिए जा रहा हूं ताकि यजीद से जंग करूं और जंग करने के बाद फतह हासिल करूं जैसे मेरे बाबा ने किया, लेकिन हुसैन ये बयान कर रहे हैं कि मैं इसलिए निकल रहा हूं ताकि उम्मत में जो फिसाद है उसे खत्म कर दूं। इसका मतलब है कि उम्मत में फिसाद था, तभी हुसैन ने ये बात कही। कौल मासूमीन है कि नाना की दीन को बचाने के लिए हुसैन निकला, उम्मत में जो फिसाद है उसे खत्म करने के लिए मदीना छोड़ रहे। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं नाना के दीन को बचाने के लिए, जो फिसाद आ गया उसे खत्म करने के लिए। अच्छा, हुसैन जब मदीने से निकल रहे थे कहना चाहिए था कि मैं यहूदियों में इस्लाह के लिए निकल रहा हूं, यहूदी बहुत भटका हुआ है, मैं उसकी इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। या कहना चाहिए था हुसैन को ईसाइयों को राह रास्त पे लाने के लिए निकल रहा हूं, या कहना चाहिए था कि दूसरे ममालिक में जो और लोग रहते हैं, बुत परस्त लोग रहते हैं, मैं उनकी इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। लेकिन हुसैन ने कहा मैं नाना की उम्मत में इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। क्या मतलब हुआ? हुसैन ने करबला बनाई है यहूदियों के लिए नहीं, हुसैन ने करबला बसाई है ईसाइयों के लिए नहीं, हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी है हिंदू भाइयों के लिए नहीं। हुसैन तो जाते जाते गए उम्मत में फिसाद है, और उम्मत किसकी है? रसूल की। रसूल की उम्मत है मुसलमान, और हुसैन किसकी इस्लाह के लिए निकले? उम्मत रसूल
کہا میں عیسائیوں کے لیے، میں یہودیوں کے لیے، میں دوسرے مذہب ان بت پرستوں کے لیے جو بتوں کے سامنے سر جھکاتے، بلکہ کہا امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اب آپ سمجھے کہ وہ امت کس منزل پر پہنچ چکی تھی جس کی اصلاح کرنے کے لیے حسین نکل رہے تھے، کہاں پر تھی؟ اب سمجھے کہ جو کربلا ہوئی ہے وہ کربلا کسی اور کے لیے نہیں ہوئی، کربلا نہ یہودیوں کے لیے ہوئی، کربلا نہ عیسائیوں کے لیے ہوئی، کربلا نہ بت پرستوں کے لیے ہوئی، کربلا ہوئی مسلمانوں کے لیے، کربلا ہوئی مسلمانوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک عیسائی کا ہو، چاہے ملک یہودی کا ہو، چاہے ملک جس ملک میں رہتے بت پرستوں کا ملک ہو، ملک عیسائی کا ہے، تعزیہ حسین کا ہے، ملک یہودیوں کا ہے، علم عباس کا ہے، ملک ہندو بھائیوں کا ہے، جلوس حسین ابن علی کا ہے۔ اب آپ سمجھے نہ عیسائیوں کے لیے کربلا بسائی، نہ یہودیوں کے لیے کربلا بسائی، نہ بت پرستوں کے لیے کربلا بسائی، کربلا امت رسول میں اصلاح کے لیے بس رہی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہیں یہودی ہو، کہیں عیسائی ہو، کہیں بت پرست ہو، تو آپ دیکھیے وہاں جلوس بھی نظر آئیں گے، وہاں تعزیہ بھی نظر آئے گا، وہاں عالم بھی نظر آئے۔ اب کہیں بھی اگر حکومت مسلمان کی ہو اور پرچم پہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے باوجود اگر عزاداری میں پابندی لگ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کربلا ان کے لیے ہوئی تھی۔ ایک صلوات پر محمد اور آل محمد پر۔ کربلا نہ عیسائیوں کے لیے ہے، نہ یہودیوں کے لیے ہے، نہ بت پرستوں کے لیے ہے، کربلا تو مسلمانوں کے لیے ہوئی، امت رسول میں اصلاح کے لیے حسین نکلے۔ اسی لیے پرچم حسین کا ہر جگہ ہے، نہ یہودی اپنے ملک میں روک رہا ہے، نہ عیسائی اپنے ملک میں روک رہا ہے، نہ بت پرست اپنے ملک میں روک رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ ہونے کے باوجود، محمد الرسول اللہ ہونے کے باوجود اگر کہیں پر پابندی لگی ہو تو سمجھیے کہ یہ کربلا ان کے لیے ہوئی، کربلا ان کے لیے بسائی گئی۔ اور حسین نے کہا کہ میں کمال ہوں، اور فطرت انسانی ہے کمال کے پیچھے پیچھے چلے، کمال کے پیچھے پیچھے چلے۔ اچھا میں نے کہا مولا کربلا آپ نے بسائی ہے، کہا میں نے بسائی، کس کے لیے؟ امت میں اصلاح کی۔ اس کا مطلب امت میں اتنا فساد تھا کہ حسین نے جس کے لیے کربلا بسائی، اتنا فساد امت میں تھا۔ حسین امت میں اتنا فساد دیکھ رہے تھے، اور پھر کربلا بسانے سے پہلے میں نے کہا نہ عیسائی نے، نہ یہودی نے، نہ کسی بت پرست نے حسین سے بیعت مانگی ہے، حسین سے بیعت بھی مسلمان نے مانگی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسا مسئلہ ہے، دنیا کو غور اس بات میں نہیں کرنا چاہیے کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، بلکہ غور و فکر اس بات پہ کرنا چاہیے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو اوروں نے بیعت کیوں کی۔ یہ نہیں ہو کہ بیعت حسین نے کیوں نہیں کی، ارے جب حسین نے بیعت نہیں کی تو اوروں نے بیعت کیوں کی؟ حسین تو سید و سردار ہے، حسین تو مالک و مختار ہے، حسین کا کون مقابلہ ہے؟ وہ نواسے رسول ہے، جس کی زبان رسول کی زبان میں جائے اسے حسین کہتے ہیں، جو آیت تطہیر کا مصداق ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو چادر تطہیر میں آئے اسے حسین کہتے ہیں، جو دوش نبوت پہ آئے اسے حسین کہتے ہیں، جو آگے سے رسول میں کھڑے اسے حسین کہتے ہیں، جو منبر رسول پر بیٹھے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ ہے حسین۔ مولا آپ سے بیعت مانگی گئی، آپ نے بیعت سے انکار کر دیا، لیکن جو حسین نے بیعت سے انکار کیا تو اس کے بعد کا یہ ہے کہ جب نکلنے لگے مدینے سے اپنے سامان و سفر کو تیار کر کے کہا میں امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وہاں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد پیدا ہو، بلکہ امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کربلا کل بسائی گئی تھی اصلاح
لیے آج کربلا کے نام پر مجلسیں ہو رہی ہیں اصلاح کے لیے، کل وہاں لوگوں کو سدھارا جا رہا تھا، آج فرش اعضا پہ لوگوں کو بلا کے سدھارا جا رہا ہے۔ آؤ حسین کے فرش اعضا پر تاکہ اپنے ایمان کو سدھارو۔ لوگ کہتے ہیں مجلسوں میں نہ جانا ورنہ مذہب بدل جائے گا، شیعہ ہو جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں اپنے عقیدے کو اتنا کمزور رکھو ہی نہ کسی دوسرے کے محفل میں جا کے عقیدہ بدل جائے۔ اتنا کمزور کیوں رکھتے ہو؟ اگر کوئی پڑوس میں ہندو بھائی رہ رہا اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرو گے؟ اگر نہیں گئے تو ساری دنیا کہے گی کہ کیسے انسان ہو تم، اپنے پڑوس میں ہندو بھائی رہتا تھا، کل مر گئے تم جنازے میں نہیں دکھے، تو کہے گا جنازے میں اس لیے نہیں گئے کیونکہ وہ ہندو تھا۔ اگر یہ کہا کہ وہ ہندو تھا اس لیے جنازے میں نہیں گئے تو کہے گا وہ ہندو ضرور تھا لیکن تمہارا بھی فریضہ کچھ بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انسان نہیں ہو، انسان نما چہرے میں ہو، تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے۔ حسین اسی ضمیر کو زندہ کر رہے تھے جو انسان نما چہرے میں تھے لیکن دلوں میں انسانیت نہیں پائی جا رہی تھی۔ حسین اسی کو زندہ کر رہے تھے۔ حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، انکار کر دیا بیعت سے۔ اچھا، جب انکار کر دیا بیعت سے، حسین قافلہ لے کر چلے، مدینے سے نکل رہے ہیں، یزید بیعت مانگ رہا، مکے آگے حسین یزید بیعت مانگ رہا ہے، راہ کوفے میں ہے، کوفے کے راہ میں ہے، کربلا کے قریب ہے، یزید حر کے ذریعے سے بیعت مانگ رہا ہے، چھیرو حسین سے بیعت لو۔ حسین کربلا آ گئے، یزید بیعت مانگ رہا ہے، کربلا تک حسین سے بیعت مانگی گئی۔ کبھی عمر سعد آیا بیعت کر لو، معاہدہ کر لو، کبھی شمر ملون آیا، کبھی کسر سعد آیا، لوگ آتے گئے، بیعت مانگتی گئی، لیکن حسین انکار بیعت۔ لیجئے 10 محرم آئی، حسین قتل کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ حسین کا بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی چلے کربلا سے شام کی جانب۔ اب آپ بتائیے جب کربلا سے شام کی جانب چلے تو یزید کے کسی سپاہی نے سید سجاد سے بیعت مانگی؟ نہیں مانگی۔ جب کوفے پہنچے ابن زیاد نے کہا بیعت کر لو، واپس چلے جاؤ مدینے، نہیں مانگی۔ یہاں تک کہ تخت پہ یزید بیٹھا، سید سجاد مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی ہے، کھڑے ہیں سامنے، لیکن یزید بیعت نہیں مانگ رہا ہے۔ یزید بیعت جیسے سوال نہیں کر رہا۔ میں نے کہا یزید اب بیعت کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ اب بیعت کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ یزید ہی شاید آواز دے۔ تجھے پتہ نہیں جب میں نے حسین سے بیعت مانگی تو حسین نے یہی کہا میں بیعت نہیں کروں گا، میں بیعت نہیں کروں گا۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ارے مجھے پتا ہے یہ بھی حسین جیسا ہے، جب اس نے بیعت نہیں کی تو یہ کیا بیعت کرے گا؟ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ جب اس نے بیعت نہیں کی تو یہ کیا بیعت کریں گے؟ سید سجاد قید خانے کے اندر چلے گئے، یزید نے بیعت نہیں مانگی، پلٹ کر مدینے آ گئے۔ تاریخ لکھتی سید سجاد کے بعد 8 امام گزرے، 8 اماموں کی فہرست ہے۔ ظالم سے ظالم بادشاہ حکومت پہ بیٹھتے چلے گئے، لیکن کسی نے بھی بیعت کسی امام سے مانگی نہیں۔ بیعت دی ہے اپنی، بیعت مانگی نہیں ہے۔ کیوں نہیں مانگی؟ حکومتیں ان کے پاس تھی، تخت و تاج ان کے پاس تھا، کسی اور امام سے بیعت لیتے، لیکن کسی سے بیعت نہیں مانگی۔ میں ان بادشاہوں سے پوچھوں اب کیوں بیعت نہیں مانگتے ہو؟ کہا تم نے سنا نہیں حسین نے یزید سے کہہ دیا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ جتنے ہیں سب حسین جیسے ہیں، یہ جتنے آ رہے سب حسین جیسے ہیں۔ ارے جب حسین نے انکار بیعت کر دیا تو اب کوئی بیعت کرنے والا نہیں ہے۔ اب میں بیعت مانگ کر یزید نہیں بننا چاہتا، اب ہم بیعت مانگ کر ان سے یزید نہیں بننا چاہتے ہیں جس پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہو، رسول اللہ کی لعنت برس رہی ہو۔ آج مسلمان یزید کو نہ جانے کون کون سے القابیات کرتا ہے۔ ارے جس پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہو تم اسے مسلمان کہتے ہو۔ یہی وجہ ہے آج امت رسول میں جو فساد ہے،
حسین کسی کی اصلاح کے لیے نکل رہے تھے کہ نہ عیسائیوں کے لیے کربلا، نہ یہودیوں کے لیے کربلا، کہ جو کربلا کے خلاف ہو، جو کربلا کے خلاف ہو، کربلا اس کے لیے ہے۔ پیغمبر نے کہا ہماری امت کے 73 فرقے ہوں گے، میں پیغمبر سے کہوں حسین جو چلے ہیں وہ 73 میں سے کس فرقے کی اصلاح کے لیے چلے ہیں؟ کس فرقے کی اصلاح کے لیے چلے؟ آپ تو 73 فرقے کا نام نہیں بتائے، 73 فرقے ہوں گے، لیکن حسین جو چلے ہیں اصلاح کرنے کے لیے، ان 73 میں سے کون سا فرقہ ہے؟ کا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، نہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اپنے سماج میں رہنا، خود دیکھ لینا، تمہیں پتا چل جائے گا۔ کہ کیا پتا چل جائے گا؟ کہ پتا یہ چل جائے گی جب کہیں بھی ذکر حسین ہو رہا ہو، کہیں بھی ذکر حسین ہو رہا ہو، اگر کوئی میری امت کا ماننے والا ہو، اگر کربلا کے خلاف بولے، سمجھو کربلا ان کے خلاف تھی، کربلا ان کے خلاف تھی۔ یہی وجہ رہی کہ 56 ملک خاموش رہے، ایک حسین کا چاہنے والا بول پڑا، یہ بتانے کے لیے کہ کربلا ان کے لیے تھی، ہم کربلا کے چاہنے والے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، آواز بلند، نعرہ صلوات۔ 56 ملک خاموش رہے، ایک بول اٹھا، نہیں نہیں بچوں کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہی پیغام دیا ہے کہ کربلا ان کے خلاف ہوئی تھی، یہ جو مسلمان بیٹھے بنے ہیں ان کے لیے ہوئی تھی۔ حسین نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد کچھ ایسے تھے جو مسلمان بن بیٹھے تھے، مسلمان ہوئے نہیں تھے، بن بیٹھے تھے، عیسائی تھے، آگے مذہب اسلام میں کچھ خرابی پیدا کرے، یہودی تھے آگے، کافر تھے، مشرک تھے آگے۔ حسین نے کہا کہ پہچنوا دوں گا کہ مسلمان کون ہے، بنا ہوا مسلمان کون ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ ایک کربلا نے بتایا کہ بنے ہوئے مسلمان کون ہیں اور مسلمان کون ہیں۔ کب بنے ہوئے مسلمان کون ہیں؟ کب بنے ہوئے مسلمان ہیں جو رسالت پہ شک نہیں کریں گے، شک کریں گے، اور مسلمان وہ ہیں جو رسالت پہ شک نہیں کریں گے۔ بنے ہوئے مسلمان وہ ہیں جو نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، مسلمان وہ ہیں جو نبی کے پہلو میں کھڑے رہے، ڈٹے رہے۔ کہ مسلمان وہ ہیں جو قرآن کو سر پہ اٹھاتے ہیں، بنے ہوئے مسلمان وہ ہیں جو قرآن کو نیزے پر اٹھاتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ خاموش قرآن ہے جو بولے گا نہیں، میرے اہل بیت بولتے ہوئے قرآن ہے۔ اب کربلا میں آ کے دیکھیے، بنے ہوئے مسلمان تھے یا مسلمان تھے کا نو کے نیزہ پر سر حسین تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، یہ بتا رہا تھا یہ بنے ہوئے مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ بنے ہوئے مسلمان ہے۔ اگر یہ مسلمان ہوتے تو قرآن تھی حسین، اور حسین کو نو کے نیزہ پر نہیں اٹھاتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بنے ہوئے مسلمان تھے، اور حسین نے بتا دیا کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں۔ اگر فطرت پاک ہے تو حسین کا علم دیکھے گا سر جھکائے گا، تعزیہ دیکھے گا سر جھکائے گا۔ یہی وجہ ہے ملک کی حکومتیں کسی کے پاس ہوں لیکن کبھی بھی حسین کے پروگراموں کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ فطرت پاک ہوگی تب حسین کی عظمت سمجھ میں آئے گی، فطرت نجس ہوگی کبھی حسین سمجھ میں آنے والے نہیں۔ آج جو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کی فطرت نجس ہے، فطرت نہیں پاک ہے۔ تو یہ ہے کربلا۔ کربلا نہ یہودیوں کے لیے بسی تھی نہ عیسائیوں کے لیے، بلکہ امت مسلمان جو امت تھی رسول کی، اس کی اصلاح کے لیے حسین نکل رہے تھے۔ اس کا مطلب امت میں اتنا فساد پیدا ہو چکا تھا کہ اس کی اصلاح کے لیے حسین کربلا آ گئے۔ بس عزیز، حسین زمین کربلا پہ آ گئے تو محرم سن 61 ہجری زمین کربلا کے اوپر زہر و کلال اپنے چھوٹے سے لشکر کو لے کر پہنچا، ہمراہ زینب ام کلثوم، سکینہ اور رقیہ، علی اکبر، عباس و دلاور،
कासिम और मोहम्मद है। हाँ अजीजों, तारीख लिखती जब ज़मीन करबला पे हुसैन पहुंचे हैं तो ज़हरा के लाल का रहवार आगे नहीं बढ़ रहा था। हुसैन एक रहवार से उतरे दूसरे रहवार पे सवार, दूसरे रहवार से उतरे तीसरे रहवार पे सवार। तारीखों में मिलता 7 घोड़े तकरीबन हुसैन ने बदल दिए। क्या हुसैन को मालूम नहीं था? मालूम था। इमामत की नजरें तो सब कुछ देख रही थी, लेकिन ये खबर देना था लोगों को कि जानवर भी हुसैन की कत्लगाह को पहचानते हैं, जानते हैं मेरा मौला इसी जमीन पे मारा जाएगा। हुसैन रहवार पे रहवार बदलते गए। किसी भी घोड़े ने अपने पैरों को जुम्बिश नहीं दी। अब्बास ने पूछा, मौला आखिर क्या हुआ है? इस जमीन से कोई भी घोड़ा आपका कदमों को आगे नहीं बढ़ा रहा। जाहिर सी बात है, आप सोचिए, हुसैन सैयदो सरदार है, हुसैन फातिमा का लाल है, वक्त का इमाम है हुसैन। हुसैन का रहवार सबसे आगे रहा होगा और हमरा अब्बास वाले अकबर थे, हिफाजत में अब्बास वाले अकबर दाएं बाएं चल रहे थे, बाकी तो पीछे ही चल रहे होंगे। कौन है जो इमाम से अपने कदमों को आगे बढ़ा ले? तो पहला कदम हुसैन के घोड़े ने तो रोका होगा, हुसैन के घोड़े ने तो रोका होगा कि आगे नहीं बढ़ेगा। जब हुसैन के घोड़े ने कदम नहीं बढ़ाया तो किसी भी घोड़े ने कदम नहीं बढ़ाए। हुसैन घोड़े बदलते गए, रहवार ने कदमों को नहीं बढ़ाया। जब कदमों को नहीं बढ़ाया, इमाम हुसैन को अपने रहवार से जमीन पे आए, अब्बास यहाँ के लोगों को बुलाओ, उससे दरियाफ्त करो कि इस जमीन का नाम क्या है। अब बनी असद के लोगों को बुलाया गया, किसी ने कुछ नाम बताया, किसी ने नैनवा बताया, किसी ने क्या नाम बताया, लेकिन उसी में से किसी एक ने कहा इस जमीन को ज़मीने करबला कहते हैं। बस अजीजों इतना सुनना था। ज़हरा के लाल ने कहा, अब्बास खैमे यही लगेंगे, ज़ैनब से कह दो तुम्हारा क़याम यही होगा, सकीना से कह दो अपना क़याम यही होगा। हाँ आज़ादारो, तमाम बीबियां महमिलों से उतरी ही नहीं अभी अब्बास का पैगाम पहुंचना है कि एक मर्तबा स्याह आंधी चली, गर्द करबला की उड़ी महमिलों से टकराई, ज़ैनब के बालों से टकराई। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, भैया अब्बास ये जमीन कौन सी है? अभी ज़ैनब के कदम पड़े ही नहीं जमीन पर कि जमीन ने अपने रुख को बदल दिया। हाँ आज़ादारो, तो अब्बास ने कहा इस जमीन को ज़मीन करबला कहते हैं, लोगों ने बताया है जमीन को ज़मीन करबला कहते हैं, और आपके भैया का हुक्म यही है कि हमारे क़याम यही लगेंगे, यहाँ पे क़याम हुसैनी लगेगा। ए बीबी, हाँ वो लोग महमिलों से नीचे उतर आई। खुदा को कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। एक मर्तबा बनी असद के लोगों को बुलाया गया, औरतों को बुलाया गया, बच्चों को बुलाया गया, जवानों को बुलाया गया, ज़रीफों को बुलाया गया। इमाम हुसैन ने कहा, बताओ जमीन कितने में बेचोगे? कहा मौला हम आपको यूं ही दे देंगे। पहले तो यूं ही दे दिया उन्होंने। इमाम हुसैन ने कहा, नहीं नहीं, हम जमीन को खरीदना चाहते हैं, हम इस जमीन को खरीदेंगे बस 8 दिन के लिए। 8 दिन के बाद ये जमीन तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन मेरी कुछ वसीयतें हैं, उन वसीयतों को भूलना नहीं, याद रखना। हम 10 मुहर्रम के बाद यहाँ से चले जाएंगे। आज 2 मुहर्रम हो चुकी, 8 दिन का क़याम है हमारा। इस जमीन को कितने में बेचोगे? ये जो लोगों ने कहा, मौला 60,000 दिरहम में। जनाब मौला हुसैन अपने खैमे में आए, ए ज़ैनब हमने जमीन को खरीदा है। बाबा भैया कितने में खरीदा? ए बहन ज़ैनब हमने इसे 60,000 दिरहम दीनार में खरीदा है। भैया एक मिनट ठहर जाओ। लीजिए जनाब ज़ैनब गई, अपनी अटैची को खोला, 30,000 दीनार निकाले। भैया इस 30,000 दीनार को रख लो, 30,000 दीनार अपनी तरफ से मिला लो। भैया ज़ैनब की एक वसीयत है, अब अली अकबर तुम्हारा भी बेटा है, अली अकबर के बड़ों नामों से मैंने भी पाला है। ए मेरे भैया, मैं चाहती ये हूँ कि जमीन को ना अपने नाम करिए ना मेरे नाम करिए, बल्कि मेरे लाल अकबर के नाम कर लीजिए। हाँ आज़ादारो, भाई बहन में गुफ्तगू हुई, 60,000 दीनार लेकर चले, बनी असद के हवाले किया। और हवाले करने के बाद ज़हरा के लाल ने कहा, ए बनी असद के मर्दों याद रखो, 10 मुहर्रम के बाद हुसैन कत्ल कर दिया जाएगा। ए बनी असद के लोगों, हुसैन को इसी भूखे प्यासे इसी जमीन पे मारा जाएगा। अरे जब मुझे कत्ल कर दिया जाए, अपने अपने घरों से निकलना, एक मुट्ठी खाक डाल देना,
अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत के डर से, हुकूमत के खौफ से घरों से बाहर ना आए तो उन्हें गैरत दिला दिला के बाहर निकाल देना। फिर बच्चों से मुखातिब हुए, बच्चों अगर तुम्हारे बाप लोग हुकूमत के खौफ और डर से ना आए तो तुम खेलते खेलते आना, अरे मुट्ठियों में खाक उठाना, गरीब हुसैन पे डाल देना। आजादारो, ये तो हर शख्स की तमन्ना होती है कि मेरे जनाजे को दफन कर दिया जाए। हर मरने वाला कहता मेरा जनाजा इज्जत और एहतराम से उठे। ये तो हुसैन की एक वसीयत थी, लेकिन वसीयतों में ज़हरा के लाल ने क्या वसीयतें की थी। हे बनी असद के लोगों, याद रखना 7 मुहर्रम के बाद पानी बंद हो जाएगा, बच्चे प्यास से तड़प रहे होंगे, करबला की सरजमी पर सब भूखे प्यासे मारे जाएंगे। हाँ हाँ, 3 दिन की भूख प्यास में हमें शहीद किया जाएगा। ए बनी असद के लोगों, कुछ दिनों के बाद जब मेरी शहादत की खबर अतराफ में पहुंचेगी, लोग ज़ाहिर बनकर हुजूम आएंगे। अरे जब मेरा कोई ज़ाहिर आएगा, आज़ादार खुदा को कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबल के। ए बनी असद के लोगों, जब मेरा कोई ज़ाहिर आए उसे 3 दिन मेहमान रखना, उससे बता देना तुम्हारे मौला की वसीयत थी इस ज़मीन पे कम से कम 3 दिन मेहमान हो। पूछे क्या हुआ था, बता देना तुम्हारा मौला करबल की ज़मीन के ऊपर भूखा प्यासा मारा गया। आज़ादारो, यही वजह कि 1400 बरस से लेकर आज तक 12 मुहर्रम को बनी असद के बच्चे, बनी असद की औरतें, बनी असद के मर्दे ज़मीने करबल पे आते, आवाज़ देते मौला हुसैन, आपने हमारे बुजुर्गों से वसीयत की थी, मौला उसी वसीयत के लिए आपके दरवाजे पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कसम पे कसम, माबूद हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। माबूद जहाँ भी शान है करम की जान मान इज्जत आप लोगों को महफूज फरमा। माबूद इमाम ज़माना के ज़ुल्म में जल से तारीफ फरमा और हमको उनके वालों से रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका